Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm here with you with the 25th lecture and it is about proposals and feasibility. As you know, we have been discussing reports اور last time ہم reports کے ہی formats وغیرہ دیکھ رہے تھے اور تھوڑا سا ریکیپ آپ کو دے دوں کہ ہم نے short reports کی، اس کے بعد ہم نے long reports کا format دیکھا اور اس کے بعد ہم آگے چلتے گئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے فیزیبلٹی یا پروپوزل بنتی ہے. تو آج یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ایکسٹینسولی ڈسکس کریں گے. شارٹ رپورٹس میں ہم نے دیکھا کہ ہم جسٹیفیکیشن رپورٹ ایک بناتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے ایک پروگریس رپورٹ بنائی، پھر پیریوڈک رپورٹ، اینڈ دین وی ڈسکس دی فارم رپورٹس وچ آر انسیڈنٹ رپورٹس جو کہ فارمز کے اوپر بنائی جاتی ہیں. ان میں بیسیکلی ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے رہے کہ ان کا فارمیٹ کیا ہوگا اور ان کی ورڈنگز کس طرح سے فارمل ہوگی اور کیسے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان مائی اوپینین یہ آپ کو گائیڈ لائن ہے. آپ کی آرگنائزیشن جس طرح سے بھی کام کرتی ہے اور آپ جیسے بھی رپورٹس بناتے ہیں آپ کے پاس سیمپلز وہاں پہ موجود ہوں گے. ڈو ٹیک کیئر دیٹ یو اسٹڈی دیم اور ان کو دیکھ لیجئے کیونکہ وہ فیوچر ریفرنس کے بھی کام آتی ہیں اور پروجیکٹس کس طرح کمپلیٹ ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ایک اپنی کلمینیشن پہ آتے ہیں، سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، یہ ساری بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہوتی ہے اور اس کو بالکل سٹوری کی طرح ہی پڑھیں اور اس کو بوجھ نہ سمجھیں کہ یہ میرے پہ کوئی ہیوی برڈن ہے کہ مجھے رپورٹ بنانی ہے. یوزلی رپورٹ ورڈ ہی کچھ ایسا ہے کہ ذرا تھک اور ہیوی سا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جسٹ فیل کہ آپ بڑے آرام سے اس کو کر لیں گے اور سلولی گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اسٹیپس میں نے آپ کو بتائے وہ بھی آپ کے لیے گائیڈ لائنس ہیں، ان کو فالو کیجئے، ٹو این ایکسٹینٹ فالو کیجئے. یہ نہیں ضروری کہ کوئی کاسٹ فیکٹر آپ سے مانگ رہا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ پڑھا ہوا ہے تو آپ کاسٹ فیکٹر ڈالیں گے. ایگزامپلز یہی ہیں کہ ورک اکارڈنگ ٹو دی ڈیمانڈ اور اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دا ٹاسک گیون ٹو یو. وین یو آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ، اسی سے آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ لرن کریں گے اور آپ کے جو آنے والے دوسرے لوگ ہیں جو نئے ایگزیکٹوز ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گے. بی اے ویری ویری پروڈکٹیو پارٹ آف یور آرگنائزیشن. اور پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ جیسے فار ایگزامپل ہم نے کینسر ہاسپٹل کا ڈسکس کیا کہ اس کے لیے ہم کس طرح کی فیزیبلٹی بنائیں گے، یا ہم چک شہزاد میں کوئی ریسٹورانٹ کھولنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ویئر اباؤٹس دیکھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے کس قسم کا کھانا وہ پسند کرتے ہیں، ہم ان کی ہی ڈیمانڈس کو کیٹر کریں گے اور انہی کو آگے لے کے چلیں گے. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہے. اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو میک اے رپورٹ اینڈ اٹ ول ہیو کوسچنئرز بھی ہوں گے اس میں، انٹرویو بھی کسی کا لیا جا سکتا ہے، سروے پلانس ہیں کہ سروے آپ کس طرح کریں گے. یہ ساری چیزیں ہم آپس میں ڈسکس کر کے اور ان کو دیکھ کے تو ہم ان کو ایک فارمولیشن کر سکتے ہیں. جیسے ٹائٹل پیج ہے وہ کس طرح بنانا ہے، لیٹر آف ٹرانسمیٹل ہے وہ کیا ہے، پھر ہم جو لانگ رپورٹس پہ آئے ان کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے اور اس میں ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز. پلیز کیپ آن چیکنگ اینڈ ریفرنگ ٹو دیز لیکچرز آلسو. یہ آپ کے کام آئیں گے ان یور پریکٹیکل لائف اور اپنی آرگنائزیشن میں بھی ڈسکشنز کرتے رہیں کہ کس طرح سے کام چلتا ہے. ایون آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میموز جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹلی لکھے جاتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے جو میمورینڈم کا ورڈ مڈل میں لکھتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جو میمورینڈم کا ورڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھتی ہے، وہ فل بلاک سٹائل میں لکھنا پسند کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے کلچرز ہیں ڈفرینٹ اور نتھنگ از ہارڈ اینڈ فاسٹ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کام آپ نے کیا تو وہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیٹرز بھی آپ نے دیکھے کہ فل بلاک بھی ہیں، سیمی بلاک بھی ہیں، انڈینٹڈ بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ ڈسکس کر کے اور باقی اور بھی ان پٹ لے کے اسی طرح سے ہم اس میں ہماری گروتھ ہوتی ہے، ہماری لرننگ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو ایسا نہ سمجھیے گا کہ بس یہ اگر ایسے نہیں لکھا گیا تو یہ غلط ہو جائے گا. اٹ از ناٹ دیٹ. آپ اپنے سینس سے، کامن سینس سے اس کو جج کریں
کہ کیا کیا چیزیں اس میں آنی چاہیے. اگر میں جسٹیفیکیشن رپورٹ بنا رہا ہوں تو میم کے لیکچر میں یہ پوائنٹس تھے, سو اگر میں ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لوں ود مائی ہیڈ یا ود مائی سینئرس تو شاید مجھے اور بھی گائیڈ لائن مل جائے کہ اس میں یہ چیز بھی آنی چاہیے. سو ٹاکنگ اباؤٹ میکنگ رپورٹس اور رائٹنگ لیٹرز یا میمورینڈمز یا آفس نوٹس یا اس طرح سے, یہ سب چیزیں آپ کی جیسے کہیں گے لوز اینڈڈ ہیں, بہت ان کے اندر اسٹرکٹ رولز نہیں ہیں. سو لوز اینڈڈ کو یوز کریں اور اپنی یہ والی نالج اور اپنی دوسری نالج کو کمبائن کریں اینڈ دین سی ہاؤ تھنگس ورک آؤٹ فار یو. So we come to lecture number 25 which is proposals and feasibility, اور یہ reports کی ہی forms ہیں, اسی کو ہم آج continue کر رہے ہیں. A formal feasibility report includes at least 8 double-spaced typed or printed pages using 1-inch margins. So یہ ایک rule ہے کہ formal feasibility report کیا ہوگی؟ آپ بتا رہے ہیں فیزیبلٹی اباؤٹ اے سرٹن پروجیکٹ کہ یہ ہمارے لیے یوزفل ہے یا نہیں. سو اگر اس کی فیزیبلٹی وہ فیزیبل ہے ہمارے لیے کہ نہیں, یوزفل ہے, ہمارے یہ کام آئے گا, اٹ ول ورک آؤٹ فار دی انوائرمنٹ فیکٹر, اٹ ول ورک آؤٹ فار اس ایز این آرگنائزیشن, اور یہ ہمیں پروفیٹیبل ہوگا اور سوشلی بھی یہ کنٹریبیوٹ کرے گا. جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل فیزیبلٹی آف اوپننگ ڈے کیئر سینٹر ان دی ویسینٹی آف دی کامسیٹس یونیورسٹی. سو اس کی کیا فیزیبلٹی ہے, وہ کتنا, ہم یہ سروے کریں گے کہ کتنی مدرز ایسی ہیں جو یہاں پہ ورکنگ ہیں اور ان کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو وہ کہیں اور نہیں لے جا سکتی. سو وہ ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ ایک فیزیبلٹی رپورٹ کے سے آگے چلے گا, وہ ایک پروجیکٹ ہوگا ہمارا. اس کے لیے ہم ہائر اتھارٹی سے پرمیشن لیں گے, ہمیں جگہ ایلوکیٹ ہوگی, ہمیں فرنیچر دیا جائے گا, ہمارے لیے ہم ان 2-3 میڈز یا اس طرح کے نرسز کو ان لوگوں کو امپلائی کریں گے اور وہ ہمارے پینل پہ ہوں گے, اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہم بنائیں گے کہ جی یہ والے بچے اس ٹائم سے اس ٹائم تک آ سکتے ہیں, اور اگر کوئی ڈیلی لانا چاہے گا یا کچھ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے لانا چاہے گا تو ان کو ہم یہ اس کی جو فی ہوگی ڈے کیئر سینٹر کی وہ ویری کرے گی فرام ٹائم ٹو ٹائم, فرام ٹائم اسپین کے لحاظ سے وہ رکھی جائے گی. سو دیر آر مینی تھنگز یو نیڈ ٹو لک ان ٹو کہ آپ کیا چیز بنا رہے. جیسے آپ ڈے کیئر سینٹر کے بعد آپ کا ایک اور پروجیکٹ آ جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک فارمیسی بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ میڈیسنز اویلیبل ہوں, جہاں پہ کہ 1-2 بیڈز ہوں تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے ٹیچرز یا جو بھی اسٹاف ممبرز ہیں وہ اف دے آر ان ویل تو ان کو وہیں کے وہیں کیئر مل جائے. سو اس میں کیا اکوپمنٹ ہوگا, کون لوگ انوالو ہوں گے, کس طرح سے اس کو ہم فارورڈ لے کے چلیں گے, کیسا سچویشن ساری رہے گی, اور کیا کیا چیزیں انوالو ہیں. میڈیسنز انوالوڈ ہیں, میڈیسنز کے بارے میں جن لوگوں کو فارماسیوٹیکلز کو نو ہاؤ ہے ہم انہی کو اپروچ کریں گے. سو سی اٹ بیکمز اے بگ پلان اینڈ یو ہیو ٹو think about a lot of things before you decide into getting into a project. تو اسی لیے ہم فیزیبلٹی بھی پہلے بناتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا, کیا یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا, کیا اس ڈے کیئر سینٹر سے مدرس فائدہ اٹھا سکیں گی, اور ہم ان کو کیا کیا فیسلٹیز دے سکتے ہیں, لمیٹیشنز بھی, ایڈوانٹیجز, ڈس ایڈوانٹیجز, کاسٹ فیکٹرز, بینیفٹس, یہ سب چیزیں جب ہم سوچیں گے دیکھیں گے تو یہ آپ کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بن جائے گی. اور اسی طرح سے ان آرگنائزیشنز یو اسٹارٹنگ اے نیو پروجیکٹ, اس کے لیے بھی آپ فیزیبلٹی دیکھیں گے کہ آپ پاکستان میں پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں یا دبئی میں کر رہے ہیں یا کسی اور کنٹری میں کر رہے ہیں تو اس کی کیا لوکیشن ہے, کیا فیزیبلٹی ہے, کیا سراؤنڈنگز ہیں, لوگ اس کو کس طرح سے لیں گے, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کنسیڈریشن میں آنی چاہیے. سو یہ ایک فارمل آپ کی رپورٹ ہوتی ہے.
اس میں لیٹر آف ٹرانسمیٹل ہوتا ہے. آف کورس لیٹر آف ٹرانسمیٹل از دی انٹروڈکشن. آپ انٹرو کرواتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹر آف ٹرانسمیٹل جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے اپروچ کروائی ہیں. سو لیٹر آف ٹرانسمیٹل ول ہیو اے سبجیکٹ لائن آف کورس which will tell کہ this report is about feasibility of opening a daycare center or a pharmacy in the vicinity of this organization. تو وہ پھر اس کی feasibility آپ لوگ دیکھیں گے. جیسے فار ایگزامپل کوئی آرگنائزیشن ہے اور اس کا پارکنگ ایریا نہیں ہے اور وہ بڑے کمرشل ایریا میں ہے جہاں پہ جیم پیکڈ ہے سارا کچھ, تو آپ پارکنگ کے لیے ایک فیزیبلٹی دیتے ہیں کہ مے بی بیہائنڈ دی بلڈنگ دیر از اے اسپیس ویکنٹ, تو اس کو ہم لیول کر دیں اگر, اور وہاں پہ ہم گارڈز وغیرہ کی ارینجمنٹ کر لیں تو وہاں پہ ہم اچھی سی ایک پارکنگ بنا سکتے ہیں. سو آل دیز تھنگس آر دیئر. وہاں پہ پارکنگ کے لیے شیڈ بنایا جا سکتا ہے. سو چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ فیزیبلٹی بنا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں خود بخود یہ سب کوسچن آنسرز آتے رہیں گے اور آپ خود بھی ایک آڈینس بنیں گے اور آپ خود ہی ایک پریزنٹر بھی بن جائیں گے. تو وہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. Sometimes, as you remember, you have to be a controller, sometimes you need to be a commander, a crusader, اور اس طرح سے آپ جو سارے چیزیں ہیں وہ لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ. So letter of transmittal will be a letter writing starting in fact in the full block format, اور subject line اس کی ہوگی کہ attached is the feasibility report and the feasibility for this project, and we hope to have it accomplished by this date. Estimated ایک ٹائم دے دیں اور اس کے بعد اس کو آپ فارورڈ لے کے جائیں. پھر آپ کا ہوگا ٹائٹل پیج. آف کورس وہ ٹائٹل پیج جو ہے وہ اچھا انٹرسٹنگ ہونا چاہیے. جیسے ڈے کیئر سینٹر ہے تو سم تھنگ نائس اینڈ چیئری اور اچھے کلر سافٹ کلرز میں اس کو آپ ڈیزائن کریں ٹائٹل پیج کو, اور ایک کسی بیبی کی پکچر یا اس طرح سے وہ لگا کے تو اس کو, یا مدر اینڈ بیبی کی پکچر ہو تو وہ اس طرح سے لگا کے اس کو بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ایکسیپٹیبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ بنایا جا سکتا ہے. آپ ان چیزوں میں یہ بھی سوچیں کہ تھوڑی سی فیلنگز بھی ڈالنی چاہیے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یس اٹ از اے ویری ویری آبجیکٹیو اسٹڈی, بڑا آبجیکٹیو ہے, لیکن کہیں کہیں کچھ کلر آف فیلنگز, کچھ کلر آف ایموشنز آ جائے تو وہ اچھا لگتا ہے, وہ دل کو بہت اچھا لگتا ہے. بیکاز وی آر آل ہیومن بینگس, ہم سب کی فیلنگز ہیں, ہم سب سوچتے ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی گائیڈ لائنز ملیں اور کوئی چیز انٹرسٹنگ, کوئی چیز اچھی ہمارے سامنے آئے. تو کور پیج سے یا ٹائٹل پیج سے بہت ساری چیزیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک آپ کے لیے اٹریکٹیو اوپننگ ہو جاتی ہے. سو ایز آئی ٹولڈ یو کہ بک از ججڈ بائی اٹس کور, تو کور ایک اچھا سا ہونا چاہیے جس کو کہ آپ دیکھیں. لوگ اپنی آرگنائزیشن کے لوگوز بناتے ہیں, جیسے آپ کو یاد ہوگا اسٹینڈرڈ چارٹر کا لوگو تھا ایس اور سی, اسٹینڈرڈ چارٹر, وہ جس طرح سے لکھا ہوا تھا دیٹ واز اے ڈیزائن. پھر یہ کاپی رائٹس ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو کاپی نہیں کر سکتے بیکاز یہ ایک آرگنائزیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل دیز امپورٹنٹ ایسپیکٹس اینڈ وی ہیو ٹو گو along کہ یہ کس طرح سے بنتے ہیں. پھر ڈیڈیکیشن آ جاتا ہے وچ از آپشنل. یو ڈیڈیکیٹ یور ورک ٹو somebody. آپ اپنے پیرنٹس کو یہ کام ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے ٹیچرز کو, اپنے ہیڈز کو, اپنے کولیگز کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. ہو ایور یو پریفر, ہو ایور یو لائک. اور یہ ڈیڈیکیشن جو ہے وہ 1 پیراگراف کی ہوگی کہ آئی ایکنالج, آئی ڈیڈیکیٹ دس ورک ٹو مائی beloved mother who has always been praying for me, and I thank my Allah that he has given me the power to complete this project. یا اس طرح سے یہ سب چیزیں کر کے, یا ڈیڈیکیشن آپ کی ہو سکتی ہے کہ I dedicate this work to my colleagues who have always stood by me,
who have always worked with me. So title page اور dedication جو ہے وہ تھوڑی سی feelings اور تھوڑے سے emotions کے ساتھ آئے گی, تبھی وہ اچھی لگے گی. اور اگر اس کے بغیر آپ کی رپورٹ ہوگی تو وہ تھوڑی سی ایمٹینس اس میں آ جائے گی کہ اوکے دس از اے ویری ویری آبجیکٹیو اسٹڈی, اور وہ فوراً ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ اسٹارٹ ہو گئے. جیسے یوزلی ہمیں جو رپورٹس ملتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, اس میں ڈیڈیکیشن ہوتی ہے کہ I dedicate this work to my teacher who has been always a guidance to me. تو یہ پڑھ کے آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ فیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کچھ سیکھا, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. لیٹر آف ٹرانسمیٹل ہے, ٹائٹل پیج ہے, ڈیڈیکیشن ہے, اس کے بعد ایبسٹریکٹ, سائنوپسس یا ایگزیکٹو سمری, ان تینوں میں سے کوئی ایک لے لیجئے. ایبسٹریکٹ کا ورڈ یوز کرنا ہے تو وہ یوز کریں, سائنوپسس ہے تو وہ یوز کریں, ایگزیکٹو سمری ہے تو وہ یوز کریں. All these three are one thing at a time and use them once at a time. In fact یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کی, یہ ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. تو اگر ایگزیکٹو سمری بنا رہے ہیں تو آپ نے اس رپورٹ میں کیا چیز دی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس اپنے یونیورسٹی میں ایک ڈے کیئر سینٹر بنانا ہے, تو وہ آپ کی ایگزیکٹو سمری ہے کہ سینگ دی کنڈیشنز آف ورکنگ انوائرمنٹ, اور 9 to 5 جاب ہے, اینڈ فیمیلز آر آلسو ورکنگ, دے ڈونٹ سٹ ایٹ ہوم, دے آر کوالیفائڈ, دے وانٹ ٹو یوز دے کوالیفیکیشن. تو اس کے لیے وہ جابس کرتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی فیملی بھی ہوتی ہے, دے ہیو اسمال چلڈرن, سو دے آر ہاف دا ٹائم دے آر ورڈ اباؤٹ دیئر چلڈرن کہ ان کو کیسے کیئر ہوگی, وہ کہاں ہوں گے اس وقت, اور کسی کے پاس چھوڑنا یا کسی کے پاس ان کو رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو اس سیناریو میں وی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے ڈے کیئر سینٹر اوور ہیئر, اور پہلے ہم چھوٹا سا بنائیں گے, پھر اگر ہمیں ڈیمانڈز ہوئی اور کیپیسٹی ہوئی تو پھر ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ اس کو ایگزیکٹو سمری میں لے کے چلیں گے. پھر ٹیبل آف کنٹینٹس ہے. ٹیبل آف کنٹینٹس وڈ بی آف کورس دی گائیڈ لائنس کہ اس پیج پہ یہ چیز مینشن ہوئی ہوئی ہے. پھر انٹروڈکشن ہے. انٹروڈکشن از یور فرسٹ چیپٹر, اینڈ اس میں دیکھیں کہ آپ نے انٹروڈکشن میں ایم, اسکوپ اینڈ بیک گراؤنڈ, یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں. ناؤ انٹروڈکشن نمبر 1 پہ انٹروڈکشن ہے, 1.1 پہ ایم ہے, 1.2 پہ, یعنی کہ انٹروڈکشن کا ہی یہ پارٹ ہے. سو ان کو پارٹس میں ڈیوائڈ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, 1.1, 1.2 اینڈ 1.3. ٹھیک. سو انٹروڈکشن اکارڈنگلی آپ کریں, اور اس میں اگر آپ نے کمپارٹمنٹلائزیشن کرنی ہے تو پھر 1.1, 1.2, یعنی کہ فرسٹ کا پارٹ 1, فرسٹ کا پارٹ 2 اور فرسٹ کا پارٹ 3. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طرح سے ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہو رہی ہیں. سو ایم آپ کا کیا ہے فار دی ڈے کیئر یا فار دی فارمیسی. ایم آپ کا یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو ایک فیسلٹی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیٹ کرنی ہے, ان کو پہنچانی ہے, اور اس سے یہ چیزیں ہم نے اس کے اندر کرنی ہوں گی. پھر اسکوپ آ جاتا ہے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. اس کا اسکوپ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کا ڈے کیئر سینٹر ہے تو اس میں لوگوں کو جابس مل جائیں گی نا, کہ آپ کا ایک ایک وہاں پہ کیئر ٹیکر ہوگا, اس کی جاب کی آپ کو جاب آؤٹ لیٹ بن گیا. پھر وہاں پہ 2 یا 3 یا جتنی بھی کیپیسٹی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے میڈز رکھنی ہیں تو ان کی جاب نکل آئی. پھر اس کے بعد پھر آپ نے نرسز ہیں, کوئی نرس رکھنی ہے, ان کی جاب نکل آئی. تو یہ اسکوپ ہے اس کا. اور اس کے بعد گیونگ پرووائڈنگ دی مینٹل سیٹسفیکشن ٹو پیپل, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح سے اف وی ڈسکس اباؤٹ اے فارمیسی, کہ وی نیڈ ٹو اوپن اے فارمیسی بیکاز کوئی انڈسٹری ہے, وہاں پہ ایکسیڈنٹ پرون ہوتے ہیں لوگ, وہ مشینز بڑی بڑی چل رہی ہوتی ہیں, گاڈ فاربڈ کسی طرح کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کو فوراً ہی ایڈ چاہیے ہوتی ہے. سو یو کین ہیو اے لٹل ڈسپینسری یا اسمال کلینک. تو وہ کلینک وہ
یہ سب چیزیں جو بنیں گی اس میں کیا اسکوپ ہوگا، ایم کیا ہے؟ ایم تو یہ ہے کہ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے یہ فیسلٹی سو دیٹ دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو آؤٹ، اور ٹائم ویسٹیج نہ ہو. اگر کوئی گاڈ فاربڈ کوئی بڑی انجری ہے تو فرسٹ ایڈ کلینک میں فوراً ہی مل جائے. اور اسکوپ پھر یہ ہے کہ جابس لوگوں کے لیے نکل آئیں گی، ڈاکٹرز ہوں گے، ڈسپینسرز ہوں گے، کوئی نرسز ہوں گی. اگر یہ 3-4 لوگ بھی 4 کر کے بھی لوگ آئیں گے تو یو ہیو اے اسٹاف آف اباؤٹ 15 to 16 پیپل، اینڈ دین اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ مل جائے گی اور ان کے لیے ایک ارننگ کا آؤٹ لیٹ بن جائے گا. تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، سوچ کے سمجھ کے آپ کو کرنی ہوتی ہیں. دین یو کم اپ ود دی بیک گراؤنڈ کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم نے کیوں یہ سوچا کہ ہم ڈے کیئر بنائیں گے یا کلینک بنائیں گے اپنی آرگنائزیشن میں. ہم نے اس لیے سوچا کہ نیڈ آف دا ٹائم تھا، اینڈ دیر ور مینی ٹیلنٹڈ فیمیلز ہیئر جو کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے بچے بہت چھوٹے تھے وہ اپنے جابس کو کنٹینیو نہیں کر سکتی تھیں. یہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ دے کین گو ان ٹو دا ڈے کیئر اینی ٹائم وین دے آر فری اینڈ لک آفٹر دیئر چائلڈ، اور ایک مینٹل سیٹسفیکشن ان کو رہے گی کہ میرا جو بچہ ہے وہ میرے پاس ہی ہے، میرے ساتھ ہے. تو یہ آپ کو سوشل کنسیڈریشنز بھی ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جو انڈسٹریز ہیں وہ ریزیڈینشل ایریاز کے قریب نہیں ہوتی، بیکاز ان میں کیمیکلز نکل رہے ہوتے ہیں، ان میں اسموک نکل رہی ہوتی ہے، وہ بہت ساری اس طرح کی ٹاکسک گیسز اینڈ فیومز جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں. بیکاز وہاں پہ کچھ چیزیں بن رہی ہیں، جیسے آئل کا پلانٹ ہے یا کپڑوں کا کلاتھ کا وہ فیکٹری ہے، ٹیکسٹائلز ہیں، یہ سب چیزیں جو بنتی ہیں یہ آپ کی ریزیڈینشل ایریا اور کمرشل ایریاز اور مارکیٹس وغیرہ سے دور ہوتی ہیں، بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ جو ہیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی اتنی نہیں ہوتی، ان کے فیومز بہت زیادہ ہوتے ہیں اینڈ پیپل کین بی افیکٹڈ بائی دیز. اور دیر از اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ دیٹ ایف فیکٹری برنز آؤٹ یا گاڈ فاربڈ کوئی اس طرح کی چیز اس میں ہو جائے تو اٹ ول بی اے ویری بگ بلاسٹ، بہت بڑا ایک وہاں پہ بلو ہوگا. تو اس سے لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں، ریزیڈینسز افیکٹ ہو سکتی ہیں، مارکیٹس افیکٹ ہو سکتی ہیں اگر وہ قریب ہے تو. سو دے ٹینڈ ٹو کیپ دیم اوے فرام دی سینسٹیو ایریاز آف ریزیڈینس اور مارکیٹ اور شاپنگ مال، ان سب جگہوں سے ان کو دور رکھا جاتا ہے. ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹس کے قریب جگہ بہت پلین ہوتی ہے، بہت کافی سارا لینڈ چھوڑا گیا ہوتا ہے، بیکاز لینڈنگ اور ٹیک آف میں اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو آس پاس کے گھر یا آس پاس کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہونے سے بچ جائیں، بگر ڈیمیج سے چیزیں بچ جائیں. اینڈ ہم دعا تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ سیف رہے. بٹ دیز تھنگس نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ، اور انڈر کنسیڈریشن جب ہم ان چیزوں کو لاتے ہیں تو پھر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی کتنی ویلیو ہے. سو یور انٹروڈکشن ول بی ایم، اسکوپ اینڈ بیک گراؤنڈ. I discussed 1 or 2 examples with you. آگے چلتے ہیں. Secondly, procedure. Procedure کے 2 آپ کے sub headings ہیں, which is 2.1 and 2.2. 2.1 is data collection method اور اس کے بعد 2.2 is literature review. ٹھیک. So data collection method. آپ اپنی آرگنائزیشن میں ہی اس ڈے کیئر سینٹر کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کیا، ہاؤ مینی پیپل یو انٹرویوڈ، یا آپ نے سروے کیا یا آپ نے کویسچنر ان کو بھیجا. سو آپ کا ڈیٹا کلیکشن میتھڈ کیا تھا وہ آپ دکھائیں گے، اور اس کو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اوکے دس مچ آف انفارمیشن وی ہیو ناؤ ود اس. سو جو انفارمیشن آپ کو مل جائے گی وہ بڑی اوتھینٹک، بڑی کانکریٹ ہوگی، اور اس سے پھر آپ بہت ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کر سکیں گے.
کہ اوکے 80% فیمیلز اوور ہیئر آر آف دا ویو کہ یس ڈے کیئر سینٹر ہونا چاہیے. تو 80% از اے بگ نمبر اور بڑا اس میں بہت زیادہ اس میں پازیٹیوٹی ہے. اور اسی طرح سے جیسے کلینک ہے کسی فیکٹری میں کھولنے کی جو آپ کو فیزیبلٹی ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ہاؤ مینی پیپل ایگری کہ یہاں پہ کلینک کی ہمیں ضرورت ہے, یہاں پہ ایک ریسٹ روم کی ہمیں ضرورت ہے جہاں پہ لوگ جا کے ڈے اینڈ نائٹ شفٹس ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ تھوڑا سا آرام کر سکیں. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے اور آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کہ دس مینی پیپل ایگری اینڈ دس مینی پیپل ڈس ایگری, یا ان کو کوئی دے ہیو دیئر ریزرویشنس. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر آپ 2.2 پہ آئیں گے وچ از لٹریچر ریویو. سو لٹریچر ریویو جو آپ کا ہے وہ آپ رپورٹس, ریسرچ پیپرز, جرنلز, آرٹیکلز اور بکس ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. لٹریچر ریویو مینس کہ پہلے جو کچھ بھی کام ہوتا رہا ہے وہ اس کا کیا رزلٹ نکلا, اس میں کون لوگ انوالو تھے اور وہ کہاں تک پہنچا. سو اگر اس آرگنائزیشن کا لٹریچر ریویو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی اور آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ کہ آلریڈی ایک ڈے کیئر سینٹر ہے. ٹھیک, تو اس یونیورسٹی میں آپ جا کے پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں, کوئی رپورٹ پڑھتے ہیں, ان کی فیزیبلٹی دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اینڈ دین یو کوٹ دیٹ feasibility report or the literature review into your own feasibility report and you tell کہ جی اس آرگنائزیشن کے پاس آلریڈی ڈے کیئر سینٹر ہے یا کلینک ہے تو وہ اس طرح رن ہو رہی ہے اور اس کے بڑے اچھے پازیٹیو ریزلٹس لوگوں کو آ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لٹریچر ریویو میں لکھیں گے. ریویو آف دا لٹریچر وچ ہیز بین ریٹن پریویسلی. سو یہ ریسرچ پیپر بھی ہو سکتا ہے, جرنلز میں بھی کچھ آرٹیکلز ہو سکتے ہیں کہ ڈے کیئر سینٹرز کی کیا ویلیو ہے. سب سے بڑی تو یہ چیز ہے کہ مینٹل سیٹسفیکشن آف مدرس, ان کے اوپر سائیکولوجیکل ایک بوجھ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے جو ان کا چائلڈ ہے اس کو کہاں چھوڑا ہوا ہے اور اب اس وقت اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ اگر ٹینشنیں لیڈیز میں ہوں گی تو وہ پھر اپنے جاب کو صحیح طرح سے اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکیں گی. تو یہ سب ریسرچ پیپرز آپ پڑھ لیں 2 یا 3, ان کا ریفرنس دے دیں. ریفرنس دینا, ویب سائٹ دینا یا کسی بک کا ٹائٹل وغیرہ یہ سب کچھ دینا, پبلشڈ ان دس ایئر, یہ ساری کچھ چیزیں دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے اوپر پلیجرزم کا جو ہے وہ اسٹگما نہ لگے. ٹھیک ہے. سو لٹریچر ریویو ول کم ان دا سیکنڈ پارٹ اینڈ اٹ ول ٹیل کہ آپ نے کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور پھر کچھ ریسرچ پیپرز, کچھ رپورٹس, کچھ آرٹیکلز آپ نے پڑھے کہ یہ ڈے کیئر سینٹر یا پھر یہ کلینک جو ہے یہ ہمارے لیے کیوں فیزیبل ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے. یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں, یہ والی کمپنی نے اس طرح سے کیا تو یہ ان کو ریزلٹس ملے, ان کی ورکنگ پاور انکریز ہو گئی, لوگوں نے وہاں جاب کرنا جو تھا وہ پسند کیا بیکاز وہاں پہ ان کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو تھیں وہ بہت اچھی تھیں. سو اس طرح سے آپ کو گائیڈ لائنز ملتی چلی جائیں گی, آپ کو ایک کانسیپٹ ملتا چلا جائے گا کہ کس طرح سے کیا چیزیں اچھی اویلیبل ہیں اور ان کے کیا ریزلٹس آئے اور ہم پھر یہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ پھر آپ کا بڑا اچھا ایک لٹریچر ریویو بن جاتا ہے. انالیسس آف ڈیٹا. اب ڈیٹا کا انالیسس کرنا ہے. یہاں پہ میں نے اگزامپل لی ہے, ایک ڈیم بنانا ہے, بلو ریور کے اگینسٹ ایک ڈیم بنانا ہے اور وہاں پہ اس کی فیزیبلٹی ہے کہ یہ ڈیم جو ہے یہ کس طرح کام کرے گا اور کیسے ہم اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے اور لوگ جو ہیں اس کے کس طرح افیکٹ ہوں گے. سو جیسے فار ایگزامپل یہ آپ کی ایگزامپلس ہیں کہ تھرڈ پارٹ کے 6 اسمال ہیڈنگس ہیں. 3.1 از واٹر فلو آف بلو ریور.
بلو ریور ایک ہے اور اس کا واٹر فلو پھر یہ چیک کریں گے پہلے کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے اور وہ ڈیم کس طرح بنے گا اور وہاں سے الیکٹریسٹی کیسے جنریٹ ہوگی. 3.2 از سیڈیمنٹ لیول. وہ سیڈیمنٹ لیول بھی دیکھیں گے کہ ویدر اٹ از یوزفل فار دیم اور ناٹ. وہ وہاں سے اتنا فلو اس کا ہے کہ الیکٹریسٹی وہ پروڈیوس کر سکے. 3.3 would be fish stock numbers. وہاں پہ obviously fish ہوگی because وہ ایک river ہے اور fish stock کے کیا وہاں پہ ریشو کیا چل رہا ہے وہ یہ دیکھیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ فش جو ہے وہ بہت زیادہ نمبر میں پائی جاتی ہو تو وہ یہ ڈیم کنسٹرکٹ کرنے کے بارے میں دوبارہ سوچیں گے بیکاز آف کورس فش از یور فوڈ. تو اور وہ جب تک گرو نہ کرے اس وقت تک آپ کو وہ اویلیبل نہیں ہوتا. تو یہ فیزیبلٹی ان لوگوں کو بتائے گی کہ ہمیں یہ کام کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. اور اگر فش اسٹاک جو ہے وہ کم ہے لائک کمپیریٹیولی کم پروڈیوس ہو رہا ہے تو وہاں پہ یہ ڈیم بنانا ایک ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا ٹاسک, بڑا یہ پازیٹیو ٹاسک ہوگا کیونکہ لوگوں کو وہاں پہ ایٹ لیسٹ ویسینٹی کے لوگوں کو وہاں پہ الیکٹریسٹی ضرور مل جائے گی. سو اگین یہ سب چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. ویڈ فلٹریشن ریٹس, ویڈ فلٹریشن کے ریٹس ہیں کہ وہاں پہ ویڈز کتنی ہیں, ان کو فلٹر کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا, ان کی وہاں پہ گروتھ کیا ہے ان ویڈز کی, اور اس کو صاف کرنے میں اس ڈیم کی ریور کی صفائی کرنے میں کیا ایکسپینسز آتے ہیں. تو وہ بھی دیٹ ول بی آلسو پوائنٹ فار یو ٹو تھنک. تو دیکھیں انالیسس آف ڈیٹا کس طرح سے ہر بات کو ہر چیز کو اینالائز کیا جا رہا ہے. 3.5 از سیلینٹی لیول, کہ سیلینٹی لیول اس کا کیا ہے اور وہاں پہ کتنی سیلینٹی ہے, کتنا سالٹ اس میں ہے اور وہ ہمیں فیزیبل بھی ہے کہ نہیں. And then 3.6 is likely areas to be flooded. ظاہر ہے اگر ڈیم بنے گا تو وہاں پہ پرابلمز بھی آئیں گی, وہاں پہ مسائل بھی آئیں گے, ادھر لوگ رہتے ہوں گے ان کو ایک پرابلم بھی آئے گی اور وہ کیسے اپنے گھروں کو چھوڑیں گے اور وہ تو they will lose their houses. سو یہاں پہ آپ کی انڈر کنسیڈریشن ہیومن لیول بھی ہے اور آپ کا آبجیکٹیو لیول بھی ہے. ابھی انالیسس آف ڈیٹا کو ہم ڈے کیئر سینٹر میں شفٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا ہیڈنگز چاہیے ہوں گی. جیسے ڈے کیئر سینٹر میں وی وانٹ کہ جی انالیسس آف ڈیٹا, ہم نے ڈیٹا لے لیا کہ 80% جو فیمیلز ہیں وہ ایگری کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈے کیئر سینٹر یونیورسٹی میں یا آفس انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ کس طرح سے وہ سٹارٹ ہوگا, کون لوگ انیشلی امپلائے ہوں گے, کون لوگ اس کی کیئر ٹیکنگ کریں گے انیشلی, پھر آپ جو اس کے لیے فرنیچر خریدیں گے وہ کیا ہوگا, وہ کیسا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو اپنا ٹینڈرز کرنے پڑیں گے. سو یہ ساری چیزیں جو ٹیکنیکلٹیز پلس فیلنگز کے ساتھ جو آتی ہیں وہ آپ کا انالیسس آف ڈیٹا ہو جائے گا. کون لوگ اس سے بینیفٹ کریں گے, کن لوگوں کو یہ پرابلم دے گا, کیونکہ بچے اگر ڈے کیئر سینٹر سے باہر چلے گئے تو وہ ڈسٹربنس کریٹ کر سکتے ہیں, پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. سو یہ سارے ایسپیکٹس آپ دیکھیں گے. اسی طرح سے اگر ہم انالیسس آف ڈیٹا کو کلینک کے اوپر لے جائیں تو کلینک کی فیزیبلٹی ہے, کلینک کتنی امپورٹنٹ ہے, ہاؤ مینی پیپل ایگری, what kind of equipment should be there, what are the facilities we will be able to give them. Obviously کلینک میں آپ آپریشنز تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ اکوپمنٹ اور زیادہ ہائی ٹیک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سو کلینک کی اپنی لمیٹیشن ہوگی, کتنے ڈاکٹرز ہوں گے, کتنے نرسز ہوں گے, کتنے میل نرس ہوں گے, کیا چیزیں ہم رکھ سکتے ہیں, کین وی گیو انجیکشنز, کین وی پٹ دیز میڈیسنز آن. لسٹ پہ آپ کی بہت ساری میڈیسنز ہوں گی اور ان کا انالیسز ہوگا. جیسے پیراسیٹامول, ڈسپرین آپ دے سکتے ہیں, لیکن کوئی بہت سیریس قسم کی جو ٹیبلٹس ہیں جن کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں وہ آپ نہیں دے سکیں گے, ان کے لیے آپ کو پرابلم ہو جائے گی. سو یہ سب چیزیں آپ ڈیٹا انالیسس میں
ڈسکس کرتے ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ پوائنٹس میں بھی آپ کے چیپٹر کو سب ڈویژنس اس طرح سے ہے. تھرڈ ہے انالیسس آف ڈیٹا 3.1 3.2 3.3 یعنی کہ اسی کا سب ہیڈنگس ہیں. پھر آپ کی کنکلوژن آ جاتی ہے. آپ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام اس طرح سے کیا اور یہ بڑا اچھا ہمیں اس کی رسپانس آیا اور یہ اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بھی یہ بہت زیادہ فیزیبل ہوگا. سو وہ آپ کی ایک کنکلوژن بن جائے گی. ففتھ پوائنٹ پہ آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں. آپ ریکمینڈ کس کس کو کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کہ جو ینگ مدرز ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں لا سکیں گی. جو لوگ ہیں وہ جو کہ کچھ پیشنٹس ہیں، جیسے فار ایگزامپل ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم انسولین چاہیے ہوتی ہے، بٹ دے آر آلسو ورکنگ فار یو، دے آر امپلائیز آلسو. تو ان کے لیے آپ یہ ریکمینڈ کریں گے کہ قریب میں ہی کلینک ہے، آپ کے پاس ہی ہے، انفیکٹ آپ کی ویسینٹی میں ہے، تو آپ وہاں جا کے اپنے جو بھی پرابلم ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. انسولین لینی ہے تو وہ لے سکتے ہیں، ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کر سکتے ہیں. سو ریکمینڈڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کسی نہ کسی ڈیزیز میں مبتلا ہیں اور ان کو ٹائملی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ورکنگ انوائرمنٹ کتنی فیزیبل ہو جاتی ہے، کتنی ریلیکسنگ ہو جاتی ہے اور کتنی اچھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جی وی ہیو اے ویری نائس کلینک اوور ہیئر اور ہم کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پہ یہاں جا سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں، اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں آف سائیکالوجسٹ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں. کچھ میں ہوتے ہیں، کچھ میں نہیں بھی ہوتے، لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ دے آر دیئر. وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. سائیکولوجیکل پرابلمس آپ کو ہو جاتی ہیں، جیسے کہ فورسز میں یہ بہت زیادہ ہے کہ پرزنرز وار جو ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلمس ہو جاتی ہیں، وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. وین دے کم بیک دے آر آل ٹوگیدر چینجڈ پیپل. تو وہ ان کی سائیکی، ان کی پرسنالٹی چینج ہو چکی ہوتی ہے بیکاز ان پہ اتنا ہارمفل افیکٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا، بیڈ ٹریٹمنٹ کا. تو وہ پھر ایسے لوگوں کے لیے آپ کی جو کلینک ہے یا آپ کا سائیکولوجیکل ہیلپ سینٹر ہے، سائیکولوجیکل کلینک ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کو اپنی فیملی میں یا کسی طرح سے کوئی پرابلم ہے، کوئی مسائل ہیں، تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اینڈ یور آفس انوائرمنٹ بیکمز اے ویری کنجینیل، ویری کنوینئنٹ اینڈ ویری کمفرٹیبل انوائرمنٹ فار یو. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو اویلیبل کرنا از another پازیٹیو ایسپیکٹ، اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ لوگ پھر آپ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. Then you are giving references, details of sources used in alphabetical order. Sources آپ نے کیا یوز کی ہیں، ان کی ڈیٹیلز alphabetical order میں ہوں گی. I've been reminding you time and again کہ alphabetical order ضرور یاد رکھیے گا جب آپ references کر رہے ہوں. Bibliography mentioning all the references in detail. ٹھیک ہے، bibliography ہوتی ہے ڈیٹیل میں ان کے references کو mention کرنا اور کہاں پہ کون سی چیز ہے، وہ ساری چیزیں آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. گلوسری آف ٹیکنیکل ٹرمز یا انڈیکس اس کو کہتے ہیں. سو ٹیکنیکل ٹرمز کہاں پہ یوز ہوئی ہیں اس کی گلوسری بنے گی آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ میں، ایٹ دی اینڈ آخر میں بنے گی، اور اس کے اندر یہ سارا کچھ آپ انکلوڈ کریں گے کہ یہ اس طرح سے جو ہے اس پیج پہ یہ والا ورڈ اس ریفرنس کے ساتھ، اس میننگ کے ساتھ موجود ہے. اینڈ دین یو ول ہیو دی اپینڈکسز A, B اور C جس میں ڈائیگرامز یا چارٹس یا گرافس یا میپس آپ ڈال سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آپ کے سامنے ہیں
کہ آپ نے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا ہے. انٹروڈکشن دینی ہے. سب سے پہلے ٹائٹل پیج، ڈیڈیکیشن، ایبسٹریکٹ، ٹیبل آف کنٹینٹ ہے. اس کے بعد انٹروڈکشن ہے، اس کے پوائنٹس ہیں. پروسیجر ہے، اس کے پوائنٹس ہیں. انالیسس آف ڈیٹا ہے، جیسے آپ نے ڈیم کریٹ کرنا ہے بلو ریور کے اوپر تو اس کے کیا ایسپیکٹس ہیں. یہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل یہاں پہ موجود ہے. اور کنکلوژن، ریکمنڈیشن، ریفرنسز، ببلیوگرافی، گلاسری آف ٹیکنیکل ٹرمز یا انڈیکس اس کو کہیں گے، وہ بھی الفابیٹیکل آرڈر میں ہوگی. اور اپینڈکس ہے جس میں ڈائیگرام، چارٹ، گراف، میپ لگا دیں گے. ڈے کیئر سینٹر کا میپ ہے یا کلینک کہاں پہ بننی ہے، کتنے رومز ہوں گے، کس طرح وہ فرنش ہوں گے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں دیکھیں گے. Then we have types of technical reports. Different types ہیں technical reports کی. Feasibility ہے whether a project is feasible or not. یعنی کہ پروجیکٹ ایک feasible ہے یا نہیں ہے، اس کی رپورٹ آپ نے بنانی ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ feasible نہ ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ کا یہ بلو ریور کا ڈیم جو ہے، اب اگر بلو ریور کے اوپر ڈیم بنے گا تو ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ فش سٹاک وہاں پہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ فش کی گروتھ بہت زیادہ ہے، وہ افیکٹ ہو جائے گی. پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو، آف کورس وہاں پہ جب ڈیم بن جائے گا تو فش تو وہاں سے ایریڈیکیٹ ہو جائے گی، اس کی لائف ہی ختم ہو جائے گی وہاں. تو لوگوں کو فریش فش جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی فار فوڈ، اور اس کی گروتھ بھی نہیں ہوگی، وہ سلولی گریجولی وہ ڈائی آؤٹ ہو جائے گی. کچھ فش رہ جائیں گی، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گی، بیکاز ڈیم بنانے میں بہت زیادہ کنسٹرکشن آئے گی، ویڈز بہت زیادہ ریموو ہوں گے. یو ول سی کہ وہ واٹر فلو کس طرح ہے، تو کیا اس کا جو ہے الیکٹریسٹی پروڈکشن کس طرح سے ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے. سو آپ کو یہ یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پروبیبلی یہ والا پروجیکٹ ادھر فیزیبل نہیں ہوتا. یہ اگر فیزیبل نہیں ہے تو آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ آپ یہ اس کے اندر ریکمینڈ کریں گے، آپ اس کے اندر یہ ڈالیں گے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈے کیئر سینٹر بنانا ہے لیکن اس آرگنائزیشن میں فیمیل امپلائیز ہی بڑی کم ہیں اور وہ 2-3 ہیں، ان کے بھی بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں تو دے کین ٹیک کیئر آف دیم سیلوز، تو یہاں پہ ڈے کیئر سینٹر کی فیزیبلٹی نہیں رہے گی. اینڈ یو ول ٹیل ان یور رپورٹ کہ جی یہ ہمارے سچویشن ہے اور اس میں ہم اس طرح سے ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ اویلیبل کرنا وڈ ناٹ بی فیزیبل. اسی طرح سے کلینک ہے کہ آپ کو وہاں پہ اتنا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. بینکس ہیں، جیسے بینکس میں آپ کو فیٹل انجریز یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ obviously نہیں آتی ہے. So if we are considering banks, then of course feasibility of opening a clinic over there would not be good enough. تو وہ اچھی نہیں ہوگی. اسی طرح سے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ چلتی جائیں گی اور وہ پاسبلی اس کے اندر ایک تھوڑی سی آپ کو یس اور نو کا ایلیمنٹ فیزیبلٹی رپورٹ میں آ جاتا ہے. دین ریکمنڈیشن رپورٹ ہوتی ہے. کمپیئرز 2 or more alternatives and recommends 1. پھر یہ ایک طرح کی ریکمنڈیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کہ کمپیئر کرتی ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ کیسے رہیں گے. جیسے فار ایگزامپل آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس میں پارکنگ نہیں ہے تو گاڑیوں کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، لوگوں کو بڑی دور پارک کر کے تو پیدل چل کے آپ وہ اپنے آفس پہنچتے ہیں. تو وہاں پہ 2 آلٹرنیٹیوز آپ دے سکتے ہیں. ایک تو اکراس دا بلڈنگ، شاید کوئی لینڈ خالی ہے وہ اس کو دے دیں، یا بیہائنڈ دا بلڈنگ کوئی لینڈ ہے تو اس کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریکمنڈیشن رپورٹ ہوگی. آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ اکراس دا روڈ جو لینڈ ہے دیٹ از بگر اینڈ وائڈر، اور آرگنائزیشن کے پیچھے، آفس کے پیچھے جو لینڈ ہے وہ چھوٹا ہے. تو
یہ لینڈ نہیں لینا چاہیے، وہ جو بڑا ہے اور جو براڈر ہے، وائڈر ہے، اس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ اس سے ہم اس لینڈ کی پیمنٹ کیا ہوگی، اس کو ہم کس سے خریدیں گے، اور پھر وہاں اس کو لیول کیا جائے گا، وہاں پارکنگ بنے گی، وہاں شیڈز بنیں گے، اور اکراس دا روڈ تو آنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو وہ لوگوں کے لیے ایک فیسلٹی بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. سو ریکمنڈیشنز ہیں کمپیئرنگ ٹو آلٹرنیٹیوز. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جیسے آپ جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر کھولنا ہے، یا پھر اس کو چھوٹا سا اسکول آپ کو چاہیے کلاس 1 سے کلاس 5 تک، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے اگر موسٹلی لوگوں کے بڑے ہیں اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو اویلیبل ہے، اسٹاف بھی اویلیبل ہے، تو کیا ہم ڈے کیئر کھولیں یا پھر ہم ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو لینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، کلاس رومز ہیں، بلڈنگ سٹرکچر ہے، پورا کا پورا آپ کو وہ چاک آؤٹ کرنا پڑے گا. اور کیا وہاں فیسلٹیز ہوں گی، ٹیچرز ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے. سو یو آر اوپننگ ایونیوز فار پیپل ٹو گیٹ جابس ایز ویل، اور یہ بڑا اچھی ایک سوشل سروس بھی ہوتی ہے. Then you have the evaluation reports which study something in terms of its worth or value. ٹھیک ہے، ایک ایویلویشن رپورٹ ہوتی ہے جو کہ چیز کی ورتھ اور ویلیو کو سامنے رکھتی ہے، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈے کیئر سینٹر کی ورتھ کیا ہوگی، اس کی ویلیو کیا ہوگی، اور کتنے لوگ، کتنی مدرز اس سے سیٹسفائی ہو جائیں گی. یا پھر کلینک اگر آپ کی فیکٹری میں ہے تو اس کی کیا امپورٹنس ہے. یا پھر لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم ایک ریسٹورانٹ کھولنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا ورتھ ہوگی. وہاں پہ ویسینٹی میں کوئی ایسا ریسٹورانٹ نہیں ہے جو کہ ہمیں یہ سب چیزیں پرووائڈ کرے، اینڈ وی آر ولنگ ٹو ڈو اٹ. تو ہم کس طرح سے اس کے لیے ویلیوبل ہو جائیں گے اس انوائرمنٹ کے لیے. تو ایویلویشن رپورٹس ایویلویٹ کرتی ہیں، ویٹیج دیتی ہیں، وے کرتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ کتنا ورتھ ہے ٹو بی ٹیکن فارورڈ. جیسے آلریڈی آپ کے پاس اسی ویسینٹی میں ریسٹورانٹس موجود ہیں، تو پھر وہ آپ کا ریسٹورانٹ ضروری نہیں ہے کہ اتنا سکسیزفل ہو، وہ چلے. تو ایویلویشن ہو جائے گی، آپ ایویلویٹ کر سکیں گے کہ آپ whether you were able to do it or not. اور یہ پروجیکٹ اس میں اس کی ورتھ آ جائے گی آپ کے سامنے، اور آپ بہت بڑے لاس سے بھی بچ جائیں گے. وہ کیسے کہ آپ نے ایویلویشن نہیں کی اور آپ نے نہیں دیکھا کہ 2 اسٹریٹ یا 3 اسٹریٹس چھوڑ کے ایک بڑا ہی پوش قسم کا ریسٹورانٹ، چائنیز ریسٹورانٹ موجود ہے. آلریڈی وہاں ہیں لوگ، بڑے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، بڑے خوش ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور وہ بڑا اچھا چل رہا ہے. اب آپ نے اپنا ریسٹورانٹ کھول لیا وداؤٹ دی ایویلویشن، وداؤٹ دی اسٹڈی، وداؤٹ دی سروے، وداؤٹ دی ریکمنڈیشن آف پیپل. ٹھیک ہے، تو وہ تو ایویلویشن آپ کی بہت ہی آپ نے ایویلویٹ تو کیا ہی نہیں تھا، وہ چیز آپ کی ڈیفینیٹلی لاس میں چلی جائے گی. بیکاز آپ بھی وہی چیزیں سرو کر رہے ہیں جو آلریڈی ایک اچھا ریسٹورانٹ، ویل اسٹیبلشڈ ریسٹورانٹ جو ہے وہ دے رہا ہے، اور پھر اس سے آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی. مے بی دے آر گیونگ فوڈ اور لو پرائسز ایز ویل، اور وہ ہوم ڈلیوری بھی کرواتے ہیں. تو یہ سب چیزیں پھر آپ کے لیے یوز لیس ہوں گی، اور آپ کا جو وداؤٹ دی ایویلویشن اگر آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑا پرابلمیٹک بن سکتا ہے. سو پرائمری ریسرچ رپورٹ آف کورس ورک ڈن ان اے لیبارٹری. پرائمری ریسرچ رپورٹس ہوتی ہیں وہ جو کہ جیسے آپ کی کینسر پہ ریسرچ ہے، کڈنی پہ ریسرچ ہے، کارڈیولوجی، ہارٹ پیشنٹس یہ ریسرچ ہے، آئیز کی ریسرچ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کام ایک لیبارٹری میں ہی ہوتا ہے، اور ان کی رپورٹس بڑی ڈفرینٹ، بڑی ٹیکنیکل اور بڑی
انفارمیٹیو ہوتی ہیں، میڈیکل سائنس کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں یہ. تو ان کے لکھنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اس میں ایم، اسکوپ، یہ سب چیزیں تو بالکل آ جائیں گی، لیکن اس کے بعد ڈیٹا انالیسس، وہ کس طرح انہوں نے انالائز کیا، لٹریچر ریویو کہاں سے انہوں نے لٹریچر لیا، اس کے بارے میں پہلے لوگ کیا کام کر سکتے ہیں، کینسر کے اوپر کتنی ریسرچ ہو چکی ہے اور لوگوں کو کیا کیا اس کے اندر پازیٹیو ریزلٹس آئے یا کیا نیگیٹو ریزلٹس آئے، تو وہ سب یہ جو ہے اس میں انکلوڈڈ ہوتا ہے. دین ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں. ڈسکسز اے نیو پروڈکٹ ڈیزائن ان ٹرمز آف اٹس کنسٹرکشن، مٹیریل، فنکشنز، فیچرز اینڈ مارکیٹ پوٹینشیل. ٹھیک ہے. سو ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کہ ایک نیو پروڈکٹ کو ڈسکس کرتی ہے کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، مارکیٹ پوٹینشیل کیا ہے اور یہ کتنا سکسیسفل ہوگا. جیسے فار ایگزامپل یو ہیو میڈ کریمز جو رنکل فری ہیں، تو اس کی جو ہے کس طرح سے اس میں میٹیریل یوز ہوا، کیا کنسٹرکشن ہوئی. دا میٹیریل یوزڈ ول دین ایویلویٹ دی پرائس آف دا پروڈکٹ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا میٹیریل بڑا ایکسپینسو یوز ہوا ہے تو وہ اسی طرح سے آپ کے اس پروڈکٹ کی پرائس ہوگی. اس کریم کی پرائس اتنی ہی ہوگی، بلکہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی جتنا کہ میٹیریل اس میں یوز ہوا ہو. جیسے ہربل چیزیں ہیں تو وہ تھوڑی سی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں بیکاز ہربس جو ہیں وہ ذرا مشکل سے ملتے ہیں، ان کی پریزرویشن ذرا مشکل ہوتی ہے، اور جیسے کیمیکلز والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں تو ان کی پرائسز کم ہو سکتی ہیں. تو اس طرح سے اور اس کے فنکشنز کیا ہیں. اگر اس کے فنکشنز بہت سارے ہیں کہ رنکل فری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی اسکن کو بھی اچھا کرتا ہے، سافٹ کرتا ہے اور آپ کو ایک اچھی فیئر سی لک دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوں گی. اینڈ یہ سب چیزیں آپ کی ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز میں آ جائیں گی. ٹھیک. جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہ کریمز وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھی ہوں گی، تو ان کی اسپیسیفیکیشنز بھی دیکھی ہوں گی کہ وٹامن ای اینڈ ڈی اینڈ ایلو ویرا اینڈ اس طرح سے یہ کمپوزیشن ہے اس کی. تو یہ ساری بھی آپ کی ٹیکنیکل ٹرمز ہی ہیں، ٹیکنیکل رپورٹس ہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز میں ہم لٹریچر آف میڈیسنز جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. سو لٹریچر آف میڈیسن جو ہے، جو آپ ایک بوٹل خریدتے ہیں میڈیسن کی، اس کے ساتھ آپ کو ایک لٹریچر بھی ملتا ہے، وہ بھی آپ کی ٹیکنیکل رپورٹ کی ایک فارم ہے. بیکاز وہ لٹریچر، وہ میڈیسن کا لٹریچر کیپس آن ٹیلنگ یو واٹ دس میڈیسن از آل اباؤٹ، ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ این انڈیویجول. اس کی کمپوزیشن وہ بتاتا ہے، ڈوزیج اس میں لکھی ہوتی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈے اینڈ نائٹ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے یہ نہیں ہے، یا جو کارڈیک پیشنٹس ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے یہ میڈیسن لیں. جیسے کہ ڈسپرین ہے، ڈسپرین یوزلی ہارٹ پیشنٹس کو آپ ریکمینڈ نہیں کرتے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹس کو کی اسپیسیفک میڈیسنز ہوتی ہیں، ہر طرح کی میڈیسن وہ نہیں کھا سکتے، نہیں لے سکتے. سو یہ جو لٹریچر میڈیسن کا ہوتا ہے، اس کو کبھی آپ دیکھیں اٹھا کے اور اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے فارمولیٹ کیا گیا ہے. اس میں ڈوزیج، کمپوزیشن، وارننگ، یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یو مائٹ فیل نوزیا، یو مائٹ فیل اسٹمک اپسیٹ، یو مائٹ فیل اے ہیڈ ایک، یا اٹ ول میک یو ڈراؤزی. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ بھی ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے آف دیٹ پرٹیکولر میڈیسن. سو ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز میں یہ سب چیزیں آتی ہیں.
کوئی بھی میڈیسن کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، وہ آپ کو بڑی آفیشیل لینگویج میں لکھا ہوا ہوگا. اس کی لینگویج آپ اسپیسیفائی کر کے دیکھیں تو بڑی آفیشیل، بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑی اسپیسیفک ہوتی ہے. ڈوزیج ہوتی ہے، یوزلی ساری میڈیسنز پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیپ اوے فرام چلڈرن اینڈ اسٹور ان اے کول اینڈ ڈرائی پلیس. تو یہ ساری آپ کو انسٹرکشنز ہیں فار یور کنوینئنس، فار یور بینیفٹ. ٹھیک ہے، آبویسلی کسی گرم جگہ پہ آپ میڈیسن کو رکھ دیں گے کہ تو اس کا افیکٹ شاید خراب ہو جائے، اینڈ دین اف یو ٹیک دیٹ میڈیسن تو آپ کو کوئی ریئیکشن ہو جائے گاڈ فاربڈ اور آپ کو پرابلم آ جائے. تو وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہی ایک رپورٹ کی سیمپل بھی آپ کے پاس موجود ہے. تو دیکھیں آپ کے آس پاس میڈیسن پڑی ہوگی، اور اس کو کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ لٹریچر ایک پرچہ اس میں ہوگا، وہ لٹریچر ذرا غور سے دیکھ لیجئے. اور پلیز ہمیشہ اس بات کا دھیان کریں کہ میڈیسن لینے سے پہلے اس کا لٹریچر ضرور پڑھ لیں. ٹھیک، بیکاز دیٹ از اے سائن آف این ایجوکیٹڈ پرسن. آپ بلا وجہ میڈیسنس نہیں لیتے ہیں، اور خود سے اپنے ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنس کیا ہیں، اور اس میں آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جیسے اسپیسیفیکیشنس ہوتی ہیں کہ لیڈیز ہو آر آن دا فیملی وے، وہ یہ میڈیسنس نہیں لے سکتی، ان کے لیے بڑی ریسٹرکٹڈ میڈیسنس ہوتی ہیں، دے مسٹ کنسلٹ دیئر ڈاکٹر. اور اس طرح سے آپ کی اسپیسیفیکیشنس جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ ٹائپس آف ٹیکنیکل رپورٹس کیا ہیں، اور آپ کا جو جیسے آپ کی انسٹرکشنز فار آپریٹنگ این الیکٹرانک گیجٹ، وہ بھی ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے. لیٹ می بی ویری ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ آپ جیسے ڈی وی ڈی پلیئر آپ نے خریدا، اور آپ کے اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ ملی. اگر آپ کو وہ بکلیٹ نہیں ملتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیکج کمپلیٹ نہیں ہے. دیٹ بکلیٹ آف انسٹرکشن ہیز ٹو بی دیئر. آپ ریفریجریٹر لیتے ہیں، اس کی بکلیٹ، اس کی وارنٹی، اس کا سب کچھ آپ کو ملتا ہے. آپ اے سی لیتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن لیتے ہیں، آپ یہ سب چیزیں لیتے ہیں، آپ ایون آپ ہیئر ڈرائرز لیتے ہیں، ہیئر اسٹریٹنرز لیتے ہیں. ان سب کی اسپیسیفیکیشن، ان سب کی جو آپ کو انسٹرکشنز ہیں، وہ ایک بکلیٹ کی پرنٹڈ فارم میں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. دیٹ باکس مسٹ کنٹین دس بکلیٹ ایز ویل. تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو انسٹرکشنز مل جاتی ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ، اور اس میں فگرز بھی ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کون سا جو وائر ہے وہ کہاں جانا ہے، کس طرح سے وہ آپریٹ ہوگا. پورا آپ کو، جیسے آپ کے موبائل فونز کے جو بکلیٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے، تو اس میں بھی آپ کو اسپیسیفیکیشنز ملتی ہیں. پورے موبائل فون کا 1 2 3 4 فگر بن کے اس میں مارکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے کہ دس بٹن از فار دس پرپز. اس میں بلوٹوتھ ہے، اس میں ایف ایم ریڈیو ہے، اس میں کیمرہ ہے، اس میں یہ سب چیزیں ہیں، ان کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. ہاؤ ول یو گو ان ٹو دا مینیو، ہاؤ ول یو ڈو دیز تھنگس. سو ہاؤ ول یو پٹ ایون یور سم ان دا کارڈ ان دی فون. تو وہ یہ سب چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو وہی آپ کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز کے جو ہے وہ ہیڈنگ میں آتی ہیں کہ اگر آپ ٹیکنیکلی انسٹرکٹ نہیں کریں گے، ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز نہیں دیں گے، سو تھنگز آر گوئنگ ٹو بی پرابلمٹک فار دا پیپل ہو بائی دیم، اسپیشلی ان میڈیسنس. تو اس کو دیکھ ضرور لیجئے کہ کس طرح سے میڈیسن جو ہے اس کو لینا ہے، اس کی ڈوزیج کیا ہے. اگر اوور ڈوزیج ہو جائے تو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فوراً آپ جو ہے وہ 8 to 9 گلاسز آف واٹر لے لیں، یا آپ اپنے نیئرسٹ کلینک پہ چلے جائیں، وہ آپ کو ہیلپ کر دیں گے، ایڈ دے دیں گے. تو اس طرح سے آپ کو یوزر فرینڈلی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دی جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک رپورٹ کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے. Then we come to proposals. Proposals کیا ہیں؟ Writing about the brilliant idea and provide a rationale for it. So you're writing about the brilliant idea کہ آپ کے پاس ایک آئیڈیا آیا ہے،
اور بڑا اچھا ہے. جیسے کسی نے سوچا کہ یہ ہمارے پاس اتنی لیڈیز کام کرتی ہیں, اتنا وہ ہارڈ ورک کرتی ہیں, اور یوزلی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بچے بیمار ہیں, بچے گھر پہ ہیں, کسی کے پاس ہیں, کسی میڈ کے پاس ہیں, تو مجھے جلدی جانا ہے, یا آئی وانٹ لیو, یا کچھ جو فیمیلز ہیں وہ ایبسنٹ رہتی ہیں اور وہ جاب بھی اپنا صحیح طرح سے نہیں کر پاتی ہیں, فائنلی وہ اس کو جاب کو کوئٹ کر دیتی ہیں. تو آپ کے ذہن میں, آپ 2-3 لوگ ٹیم ممبرز ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ڈے کیئر سینٹر ہونا چاہیے اپنی آرگنائزیشن میں ہی, 2-3 رومز لے کے ان کو فرنش کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. سو یہ آپ کا بریلینٹ آئیڈیا ہے. پھر یہ پروپوزل کی فارم لیتا ہے. یو آر پروپوزنگ سم تھنگ, یو آر گیونگ آؤٹ اے بریلینٹ آئیڈیا. تو یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ A proposal is a method of persuading the reader to agree to the writer's viewpoint or accept his suggestion. اب آپ اس کو اتنا پازیٹیولی لکھیں گے کہ آپ کا ہی ویو پوائنٹ اور آپ کی سجیشن ریڈر کو ایکسیپٹیبل ہو. جیسے پھر سے چلتے ہیں آڈینس انالیسس کی طرف, کہ اگر ہمارا جو ریڈر ہے وہ تھنکنگ ٹائپ ہے, فیلنگ ٹائپ ہے, تو اس کے لیے یہ پروپوزل جو ہے وہ ہم اس طرح سے دیں گے کہ وہ بھی کہے کہ یس یو نو اسمال چلڈرن آر ایوری باڈیز رسپانسبلٹی, اور وہ کتنے اچھے ہوتے ہیں, ان کو کتنا کیئر کرنی پڑتی ہے, دے آر جسٹ لائک اسمال یو نو فلاورز جن کو کہ بہت کیئر کی جائے. تو یہ سب چیزیں سوچ کے وہ آپ کی سجیشن کو ایگری کر جائیں گے. It is a systematic, factual, formal and persuasive description of a course of action or a set of recommendations or suggestions. So proposal کیا چیز ہے؟ یہ ایک systematic, factual اور formal idea ہے کہ دیکھیں اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. فیمیلز کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی اور وہ بڑا ایزی فیل کریں گی آن دیٹ جاب, اور وہ اپنے جاب کو بہت اچھی طرح سے کمٹمنٹ کے ساتھ فلفل کریں گی. تو یہ ایک فیکچول, ڈپینڈنگ آن آبجیکٹیوٹی اینڈ مینشننگ اے لٹل بٹ آف سبجیکٹیوٹی, اس کے اوپر جب یہ چیزیں ساری چلیں گی تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کتنا اچھا شیپ لیتا ہے, اور یہ آپ کا ایک پروپوزل بن جائے گا جو کہ ایکسیپٹیبل ہوگا فار ایوری بڈی. یو ہیو سین, یو ہیو آبزروڈ females getting upset about things, getting upset about their children, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ہیلپ کر دیں. ٹھیک ہے. اب پارٹس آف اے فارمل پروپوزل, ٹائٹل پیج ہوگا, بڑا اچھا سا اٹریکٹیو سا ٹھیک سا بنائیں. ٹیبل آف کنٹینٹ آ جائے گا, لسٹ آف فگرز آ جائے گا. دیکھیں اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ فارمیٹ ہے. لسٹ آف فگرز کے بعد یعنی کہ آپ نے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے. پروپوز ہی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پروپوز آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 80% عورتوں میں 70% یہ چاہتی ہیں کہ ان کے پاس ان کے ویسینٹی میں ڈے کیئر سینٹر ہو. تو وہ پھر لسٹ آف فگر آپ کے پاس آ جائے گی. پھر ایبسٹریکٹ اور سمری پہ ہے, انٹروڈکشن ہے. سمری میں آپ دیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اس چیز کو سوچا اور اس میں کیا چیز آپ کو پازیٹیو نظر آ رہی ہے. انٹروڈکشن ہے کہ دس از اے پلیس ویئر وی وانٹ ٹو پٹ اٹ اپ, ویئر وی وانٹ ٹو سیٹ اٹ اپ, اور ہم نے جگہ بھی دیکھ لی ہے اور بڑا اچھا اس کا ایریا بھی ہے. میتھڈالوجی, اب کام کس طرح ہوگا, اس کی انٹرنل فرنیشنگ ہوگی, اس میں اے سیز فٹنگ ہوں گے, اس میں یہ ساری چیزیں, کون لوگ امپلائی ہوں گے, کس طرح سے اس کو ہم فارورڈ لے کے جائیں گے. دین اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم, پرابلم کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ مسئلے تھے تو اس لیے ہم نے اس کو سوچا. پروپوزڈ بجٹ, ریکرنگ اینڈ نان ریکرنگ, لاسٹ ٹائم یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ریکرنگ کیا ہوگا جو کہ بار بار آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے. نان ریکرنگ از ون ٹائم جو آپ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. سو یہ اس طرح سے آپ کے پارٹس آف پروپوزل ہیں. پروپوز پلان اینڈ اسکیجول, کہ کتنے عرصے میں, کتنے ٹائم ڈیوریشن میں یہ چیز جو ہے آپ کی یہ پوری ہو جائے گی, اور اس کو کس طرح سے آپ
کنسیڈر کریں گے ود ان 6 months آپ اس کو فرنش کر لیں گے, اور اکوپمنٹ بھی آ جائے گا, اور بچوں کے لیے پلے ایریا بھی بن جائے گا, اور اس میں جو آپ کے بچوں کے فرنیچر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ بھی آپ نے لینا ہے, یا کاٹس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں. دین یو ول ہیو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آلسو. ایڈوانٹیجز تو بہت ساری ہیں, آپ ون بائی ون ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی ایڈوانٹیجز میں پیپل آر گوئنگ ٹو بی ویری ہیپی ود دس آئیڈیا آف اے گڈ ڈے کیئر سینٹر ان دی آرگنائزیشن, اینڈ ladies are satisfied, and they can give their full time, full devotion, dedication to their work. تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ گاڈ فاربڈ کوئی بڑی پرابلم آ جائے, کوئی بچہ انجر ہو جائے یا کوئی بچوں میں فائٹ ہو جائے, تو اس کو ہم کس طرح ٹیکل کریں گے, ہاؤ تھنگس آر گوئنگ ٹو گو. یا پھر بچے اگر ویسینٹی سے اپنے پرائمری ایریا سے باہر نکل جائیں تو وہ ڈسٹربنس کریٹ کر سکتے ہیں, پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وچ کین بی ایڈریسڈ. آف کورس ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو پازیٹیولی لینا ہے, کیسے آپ نے اس کو انکلکیٹ کرنا ہے انٹو دی آئیڈیا کہ یہ چیز ہمارے لیے ایڈوانٹیجز زیادہ ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز اس کی کم ہیں, یا کوئی بھی نہ ہو. دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی بھی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. جیسے کلینک ہے, آرگنائزیشن میں آپ نے کھولنی ہے, تو کلینک جو آئی تھنک ول ناٹ ہیو اینی ڈس ایڈوانٹیج, اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں. اور ڈس ایڈوانٹیج صرف اس وقت آئے گی جب آپ کی کلینک بند ہو اینڈ کوئی بہت بڑی گاڈ فاربڈ انجری آ جائے, تو وہ پھر ڈس ایڈوانٹیج میں آ جائے گا. اس کے ٹائمنگز ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے آپ نے کلینک کھولی ہے, چھوٹی سی ہے, تو وہ 9 to 5 کلینک ورک کرتی ہے, بٹ دیر آر سم پیپل ہو آر ورکنگ آفٹر 5 o'clock, اینڈ اف دے گیٹ اینی پرابلم, کوئی ان کو کچھ مسئلہ آ جاتا ہے, تو وہ پھر کس طرح سے اس کو ٹیکل کریں گے. یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے آف اوپننگ اے کلینک ان دا ویسینٹی آف یور آرگنائزیشن. ٹھیک, پھر آپ آ جاتے ہیں ریکمنڈیشن کی طرف. ریکمنڈیشن فار دوز پیپل who are being recommended for, جن کے لیے آپ یہ کلینک کھولیں گے. جیسے ہم نے بتایا کہ کچھ پیشنٹس ہیں جن کو کہ کیئر چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بڑے اپنے جاب میں ہیپی ہوں گے, سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ ہمارے پاس ہی ہماری کلینک ہے اینڈ وی کین میک یوز آف اٹ اینی ٹائم. تو یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ریکمینڈڈ ہے فار پیپل. پھر ریفرنسز دیں گے آپ, کہاں کہاں سے آپ نے انفارمیشن لی, وہ آ جائے گی. کنکلوژن ہوگی کہ کنکلوڈ آپ کس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو پروپوزل کو بنایا ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ وے فارورڈ لے کے جائیں گے. اینڈ دین اپینڈکس, کہ آپ نے اپینڈکس میں میپس ڈال دیے, چارٹس ڈال دیے, سی وی آف اے پوٹینشیل ڈاکٹر وہ ڈال دیا, یا آپ کے نرسز کا سی ویز 2-3 کے ڈال دیے, تو وہ اپینڈکس آپ کو ہیلپ کرتی ہے ان سب چیزوں میں. سو وی گو اے لٹل بیکورڈس, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا چیز یہ ہے ڈسکشن میں کی. فیزیبلٹی رپورٹس دیکھی, ان کے ٹیبل آف کنٹینٹس, یہ سارا کچھ دیکھ لیجئے. پھر انٹروڈکشن اس کی آئی, سب ہیڈنگس کیسے دینی ہے 1.1, 1.2, 1.3 کر کے, پروسیجرز کیا ہیں, انالیسس آف ڈیٹا. آپ کو میں نے ایگزامپلس دیں, یہ بلو ریور کی ایک ڈیم کنسٹرکشن کی ایک ایگزامپل ہے, پھر میں نے ایگزامپل دی ڈے کیئر کی, اور میں نے ایگزامپل دی آپ کو کلینک کی. کنکلوژنس, ریکمنڈیشنز, ٹائپس آف ٹیکنیکل رپورٹس ہے کس طرح کی ہیں, فیزیبلٹی ہے, ریکمنڈیشن ہے, ایویلویشن ہے, پرائمری ریسرچ ہے, اور ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز والی رپورٹس ہیں. اس میں ہم نے ڈسکس کیا, پلیز ضرور دیکھیے گا, اینڈ آئی وش کہ میرے پاس اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ سے ڈسکس کرتی میڈیسنس کے لٹریچرز, ان کی کیا لینگویج ہے, بڑی میٹر آف فیکٹ, ڈاؤن ٹو ارتھ ان کی لینگویج ہوتی ہے. اور جیسے آپ کے الیکٹرانک گیجٹس کی انسٹرکشن مینولز ہوتے ہیں, وہ مینول ذرا ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے.
اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے کتنے ہیلپ فل ہیں. دیز آر آل ٹائپس آف ٹیکنیکل رپورٹس. پھر ہم پروپوزلس کی طرف آئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ پروپوزل ہم نے کس طرح سے بنانا ہے اور اس کو کمپلیشن تک کس طرح لے کے جانا ہے. کہ پروپوزل جو ہے وہ پازیٹیو آئیڈیا ہی ہوگا آبویسلی, تو اس کو بیسیکلی پازیٹیو ہی رکھیے. ڈے کیئر سینٹر ہے, اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کلینک ہے, اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں, ریور پہ ڈیم کریٹ کرنا ہے, اس کی پازیٹیو ایسپیکٹس کیا ہیں. تو پروپوزل پازیٹیو ہوتا ہے. فیزیبلٹی جو ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو بوتھ پہ چلی جاتی ہے, اور اگر فیزیبل نہیں ہوتا تو پھر وہ پروجیکٹ نہیں ہوتا, نہیں اس کو فارورڈ لیا جاتا. سو دس از اے ڈفرنس. پروپوزل ایبسلیوٹلی پازیٹیو ہی ہوگا کیونکہ آپ ایک اچھا کام ہی کرنے جا رہے ہیں. فیزیبلٹی میں نیگیٹو پازیٹیو ایسپیکٹس دونوں ہوں گے. سو ہیئر وی اینڈ آر ڈسکشن آن رپورٹس. I hope you have a fair idea that how reports are made, what are feasibility reports, what are proposals, what are other short reports, justification, periodic, یہ سب reports کس طرح کی ہوتی ہیں, ان کے کیا formats ہیں. Consider other formats also. کچھ بزنس کمیونیکیشن کی بکس میں ڈفرینٹ فارمیٹس ہوں گے, ان کو بھی دیکھ لیجئے. دے آر آلسو کریکٹ, کوئی چیز اس میں غلط نہیں ہے. لینگویج سب لوگ ہی یہ کہیں گے آپ کو کہ بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑی فیکچوئل لینگویج رکھیں. اسپیلنگ ایررز, پنکچویشن ایررز نہ ہوں تو چیز بہت اچھی لگتی ہے. اٹ گیوز اے ویری گڈ آؤٹ لک. So these are the things that we discussed today in our 25th lecture. I hope you understand and I hope you are not scared of writing a report, because report writing کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے. میرے اسٹوڈنٹس یوزلی اس سے ہیسیٹیٹ کرتے ہیں, اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ پرابلی یو آلسو ہیو ان مائنڈ کہ یہ کچھ ڈیفیکلٹ جاب ہے. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل اینڈ اٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. پچھلی چیزیں پڑھ لیں, ریکمنڈیشنس دیکھ لیں, پچھلا لٹریچر ریویو کر لیں کہ لوگوں نے پچھلے لٹریچر کیسے لکھا ہوا ہے, کیا چیز ہے, ان کے کیا آئیڈیاز تھے. اس سے آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا, آپ کی نالج بڑھے گی اور آپ یو ول بی سکسیزفل ایگزیکٹو in your organization. So thank you very much. See you inshallah in the next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.